رو رو کے حضرت یعقوب علیہ السلام کی آنکھیں سفید ہو گئیں اور یوسف علیہ السلام کی یاد میں تڑپتے تھے تو بیٹوں نے کہا وہ تو بھولی بصری کہانی ہو گئے، انہیں بھیڑیا کھا گیا اور آپ ابھی تک روتے ہیں۔ کہا مجھے جو ہے یوسف کی خوشبو آتی ہے، تم جاؤ اسے ڈھونڈو، اور وہ پھر کہانی لمبی ہے۔ سورہ یوسف اٹھائیے کہ بھائی تو بھول گئے تھے کہ ہم نے کنویں میں پھینک دیا ہے، وہ کہانی ختم ہو گئی۔ لیکن جب مصر پہنچے اور عزیز مصر میں جو یوسف کنویں میں ڈالے گئے تھے آج وہ تخت مصر پہ بیٹھے ہوئے ہیں، تو انہوں نے بھائیوں کو پہچان لیا اور ان سے کہانی چھڑی تو اور کہا تم کون ہو، کہاں سے آئے ہو؟ انہوں نے ساری کہانی سنائی تو کہا ٹھیک ہے تم دوبارہ بھی آنا، اور جس بھائی کا تم نے ذکر کیا بنیامین اس کو بھی ساتھ لے آنا، تو کہا ٹھیک ہے، اور ان کے جو پیسے تھے وہ انہی کی کلجی میں رکھ دیے۔ چنانچہ وہ واپسی پہنچے اور جا کے اپنے باپ سے کہا تو انہوں نے کہا پہلے ایک یوسف گوایا ہے تم نے، اب اس کے بھائی کے ساتھ بھی یہی حشر کرو گے۔ اتنے میں جب وہ کلجی کھلی تو پیسے بھی واپسی، تو کہا ہمارے باپ ہمیں اور کیا چاہیے، غلہ بھی مل گیا اور رقم بھی واپسی کر دی گئی۔ کتنا اچھا عزیز مصر ہے۔ مگر پھر وہ پختہ وعدہ لیا، حضرت بنیامین کو اپنے بھائیوں کے ساتھ بھیج دیا۔ جب وہ پہنچے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کو الگ کر کیا اور کہا تم میرے بھائی ہو، تم گھبراؤ نہیں اور تم کو میں اپنے ساتھ ہی رکھوں گا۔ پھر جب ان کا سامان تیار ہوا تو بادشاہی پیمانہ وہ ان کی خلجیوں میں رکھ دیا گیا، اور جب نکالا گیا تو تلاشی کی گئی تو حضرت بنیامین کی خلجی سے وہ پیالہ نکلا، تو کہا کہ اب یہ نہیں جا سکے گا۔ تو وہ واپسی گئے تو باپ سے شرمندہ تھے، تو ہم نے تو پہلے ایک بھائی کو کنویں میں پھینکا، دوسرے کو قید میں ڈالا۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، تم دوبارہ جاؤ، تم دونوں مل جائیں گے، ان کو ڈھونڈو جا کے، تمہیں دونوں مل جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ حیران تھے کہ چلو بنیامین تو مل جائیں گے لیکن یوسف کیسے ملیں گے، وہ تو خود کنویں میں پھینکے ہوا ہے۔ ہم نے پھر وہاں سے چلے کہ کنعان پہنچے اور آج بڑے مفلول حال تھے اور کہنے لگے کہ عزیز مصر ہمارا باپ بوڑھا ہے، ہم مفلول حال لوگ ہیں، اللہ اکبر، آپ ہماری مدد کیجئے اور ہمارا بھائی بھی آپ کے پاس ہے۔ بڑی نجاجت کرنے لگے۔ تب جناب یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہارا ایک بھائی یوسف بھی ہوتا تھا، تمہیں یاد ہے کہ تم تمام کی اسکرین پہ صورت آئی اور بے ساختہ کہا آپ یوسف ہیں؟ کہا میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی۔ اب ان کا پتہ کانپنے لگا کہ اب وہ یوسف جس کو ہم نے کنویں میں پھینکا تھا آج بادشاہ بن گیا ہے، آج تخت پہ بیٹھ گیا ہے، تمہارا کیا حال کرے گا؟ ایک لمحے کی توقف کے بغیر فرمایا آج تمہارے اوپر کوئی سختی نہیں کی جائے گی، اب تم جاؤ اور جا کے میرے باپ کو لے کر آؤ۔ تو انہوں نے کہا وہ تو رو رو کے جوہی کے آنکھیں سفید کر چکے ہیں، تو ان کی آنکھیں سفید ہو چکی ہیں، کچھ دکھا ہی نہیں دیتا۔ تو جناب یوسف علیہ السلام نے اپنی قمیض اتاری اور کہا میری قمیض لے جاؤ اور میرے باپ کی آنکھوں پہ ڈالو، دیکھنا کیسے پلٹ کے روشنی آتی ہے۔ یار جب حضرت یوسف علیہ السلام کی اتری ہوئی قمیض اللہ کے پیغمبر کی آنکھوں کی بینائی لوٹا سکتی ہے تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک کی برکتیں کیا ہوں گی، ان کے کمال کیا ہوں گے۔ تو حضرت خالد بن ولید جس جنگ میں بھی شریک ہوئے ناکام نہیں ہوئے، اس لیے کہ ان کی ٹوپی میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک تھے۔